بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، سردی کے ایام چل رہے ہیں، سردیوں میں لحاف اور گدے میں اگر کوئی شخص رات میں میاں بیوی ہم بستری کریں تو کیا وہ لحاف اور گدے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور دھیان سے ویڈیو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا کہ جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا۔ دیکھیے، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس ویڈیو کے اندر، جو ہم نے بتایا ہے کہ سردیوں میں ہم بستری کرنا یعنی مباشرت کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، تو لحاف، چادر اور گدے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، اس بات کا جواب یہ ہے کہ جب آدمی ہم بستری کرتا ہے تو ہم بستری کرنے کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، میاں ہو بیوی ہو، عورت اور مرد دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں کہ جب دونوں نے ہم بستری کی ہے تو دونوں ناپاک ہو گئے ہیں، اب دونوں کو غسل کرنا، نہانا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز سمجھنا چاہیے، ایک اہم اور پوائنٹ کی بات سمجھنی چاہیے۔ تو اگر خاتون اور اگر مرد حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں گے تو یقیناً ان کا یہ سوال خود ہی کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھو، دو چیز ہوتی ہے ایک ناپاکی میں، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چیز جو نظر آ رہی ہے ناپاکی میں، ظاہری ناپاکی، اور ایک ہوتی ہے جو چیز نظر نہیں آتی ہے، حکمی ناپاکی، لیکن ناپاک ہو جاتا ہے انسان۔ اب ایگزامپل لے لو، آدمی نے ہم بستری کی ہے تو ہم بستری کرنے کے بعد میں میاں اور بیوی دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہ اس کے ہاتھ نے ہم بستری کی ہے اور اسی طریقے سے نہ اس کے سر نے ہم بستری کی ہے، نہ اس کے پاؤں نے ہم بستری کی ہے، نہ اس کے بدن کے چند حصوں کا اور چند عضو کا اس میں اس کا کنٹریبیوشن رہتا ہے، باقی سارے کے سارے ایسے ہی رہتے ہیں، فری رہتے ہیں، لیکن دھونا سب کو پڑتا ہے، بال بھی دھونا پڑتے ہیں اور اسی طریقے سے پاؤں کا تلوا بھی دھونا پڑتا ہے، یعنی کہ بال کے برابر بھی کوئی چیز سوکھی نہیں رہے گی تب غسل کرنا پڑتا ہے، اور اگر اس طرح غسل کریں گے تبھی وہ غسل مانا جائے گا، ورنہ غسل نہیں مانا جائے گا۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمی ناپاکی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی غسل کرو تو کرو، اللہ نے کہا ہے کہ غسل کرو تو کرو۔ ناپاکی جب انسان کے جسم کے اندر سے نکلی ہے تو جماع کیا ہے، ہم بستری کی ہے، تو اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو یہ حکمی ناپاکی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمارے جسم کے اندر سے جو بھی پیشاب کے راستے سے باہر نکلے، یا اسی طریقے سے شرم، پیچھے کی شرم گاہ ہے، وہاں سے جو چیز باہر نکلے وہ ناپاک ہوتی ہے، گندی چیز ہوتی ہے، اس کو نجاست غلیظہ بولتے ہیں۔ تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر یہ کپڑوں وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں منی ہو، سب سے پہلے کی چیز کیا ہے، منی، جو آدمی ہم بستری کے بعد میں جو سفید اور گاڑھا پانی نکلتا ہے اس کو منی بولتے ہیں، منی کے قطرات بولتے ہیں منی کا، اور وہ ایک جوش کے ساتھ میں نکلتی ہے۔ یا مرد کو احتلام ہو جائے، ہم بستری نہیں کی لیکن مرد کو احتلام ہو جائے، یا عورت کو احتلام ہو جائے، یا عورت کی رطوبت گاڑھی نکل جائے اس کی شرمگاہ سے، یا حیض آ جائے، جو وہ گاڑھا خون ہوتا ہے وہ گندی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کا حکم یہ ہے شریعت میں، اگر یہ معمولی سی لگتی ہے بدن کے اوپر، یہ کپڑے کے اوپر اگر معمولی سی لگ جائیے، بہت تھوڑی سی، کہ جس کی مقدار یہ ہے 1 درہم سے کم اگر یہ لگ جاتی ہے اور بھولے سے ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہماری نماز معاف ہو جاتی ہے۔ اگر 1 درہم جو بیچ کا ہتھیلی جو ہوتا ہے اس سے کم اگر ہمارے کپڑوں پر لگتی ہے تو ہماری نماز اور ہمارا سب کچھ عبادت وغیرہ صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اگر 1 درہم کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کو دھونا پڑتا ہے ہر حال میں، اور اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نجاست غلیظہ کا حکم ہے، اور نجاست غلیظہ اور نجاست ظاہری دونوں ایک ہی ہیں۔ تو یہ اگر جو نظر آ رہی ہے ہمیں نجاست گندگی، بیت الخلاء ہے، ٹوائلٹ ہے، پیشاب ہے یا منی ہے، تو اگر یہ کپڑوں پر لگے گی تو ظاہر سی بات ہے ناپاک ہوں گے۔ تو شوہر نے اور بیوی نے اگر لحاف، چادر، گدوں کے اندر ہم بستری کی ہے، احتیاط کے ساتھ میں ہم بستری کی ہے کہ وہ ناپاکی لحاف پر، گدے پر یا چادر پر نہیں لگی ہے، بالکل پروٹیکٹ کے ساتھ میں ہم بستری کی ہے، کوئی دوسری چادر بچھائی ہے الگ سے، یا کوئی ایسا کپڑا بچھا رکھا ہے جس سے وہ ناپاکی گدے کے اندر نہیں پہنچی ہے، یا لحاف پر نہیں لگی ہے، چادر پر نہیں لگی، تو وہ آپ کے پاک ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سوال کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر ناپاکی چادر پر یا گدے پر یا لحاف پر لگی ہوئی ہے، معمولی سے لگی ہے تو ایک بار کو چل جاتا ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں لگ جائے تو پھر اس کو وہاں سے اس حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے تعلق سے بتائی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔